السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کے والدین کو لمبی عمر نصیب فرمائے۔ ناظرین، آئیے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں شب برات کی رات میں جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ والدین کی قبر پہ کس طریقے سے فاتحہ پڑھے گا۔ بہت سارے لوگ انجانے میں غلط طریقے سے پڑھاتے ہیں، مردے کو تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ میں آج آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں گا، کس انداز میں کھڑا ہونا ہے، کہاں پہ کھڑا ہونا ہے اور کیا پڑھنا ہے جس سے زیادہ ہمارے والدین کو ثواب پہنچے۔ تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا تاکہ والدین کے لیے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، 2-4-5 منٹ کا ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میں آج آپ کو صرف والدین کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جب آپ قبرستان میں جائیں، سب سے پہلے قبرستان میں داخل ہوتے ہی سارے مردوں کو آپ کو سلام کرنا ہے، اور سلام کا طریقہ یہ ہے: السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس انداز میں آپ کو سلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی تمام قبرستان کے مردے میں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، سب کو یہ سلام آپ کی طرف سے پیش ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جب آپ داخل ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے آپ خاموش نہیں رہیے گا، بلکہ تسبیحات پڑھتے جائیے گا، درود شریف پڑھتے ہوئے قبرستان میں جائیے گا۔ جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف، کلمہ شریف کی زیادہ تعداد رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ کلمہ شریف کا وزن جو ہے میزان عمل پہ بہت بھاری ہونے والا ہے۔ آپ کلمہ کی تعداد زیادہ رکھنا، درود شریف بھی کثرت کے ساتھ، گھر سے نکلتے ہی آپ درود شریف کی کثرت کر دینا۔ قبرستان میں سلام کرنے کے بعد جب داخل ہونا تو آپ کلمہ طیبہ کا ورد جاری کر دینا، اور جانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے آپ کو والدین کی قبر کے پائنتی کی طرف سے جائیں گے اور سرہانے کی طرف آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، اور اس انداز میں کھڑا ہونا ہے کہ آپ کی پیٹھ جو ہو وہ قبلہ کی جانب ہونی چاہیے۔ دھیان رکھنا کہ آپ کی پیٹھ جو ہوگی، آپ کی پیٹھ وہ قبلہ کی جانب، چہرہ قبلہ کی جانب نہیں، بلکہ آپ کی پیٹھ قبلہ کی جانب، آپ کا چہرہ جو ہے مردے کی، کیونکہ قبلہ کی طرف مردے کا جو ہے چہرہ گھمایا ہوا ہوتا ہے اور وہ داہنے کروٹ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کا چہرہ اور مردے کا چہرہ آمنے سامنے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بائیں طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سرہانے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی اولاد آئی ہے اور والدین کو جانتے ہیں کہ اولاد سے کتنی محبت ہوا کرتی ہے، اور پھر اس وقت جب وہ اس کو ایصال ثواب کے لیے گیا ہو، اس وقت تو ان کو اور زیادہ اس پہ لاڈ ہوا کرتا ہے، پیار ہوا کرتا ہے، وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ مردے کو آپ کو پتا ہے تکلیف ہوا کرتی ہے وہ دوسرے طرف چہرہ گھمائے، کیونکہ ان کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ قبلے کی طرف جا کر کے اپنی پیٹھ کر کے مردے کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ رکھنا، سامنے حاضر روبرو کھڑے ہو جانا ہے۔ والدین ہو، والد صاحب ہو یا والدہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر دونوں ہیں تو الگ الگ، اگر دور میں قبر ہے تو الگ الگ جا کے پڑھے، اگر سامنے ساتھ میں ہے تو اس انداز میں کھڑے ہو جانا ہے کہ دونوں کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہو۔ تو اس انداز میں کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر آپ کو پیار سے محبت سے جا کے والدہ یا والد صاحب ہوں سلام کرنا ہے، آہستہ آواز میں، پیار سے، میٹھی آواز میں سلام کرنا ہے۔ آپ سوچو اس وقت میٹھی انداز میں جب آپ سلام کریں گے تو آپ کے والدین کا دل کتنا خوش ہوگا۔ السلام علیکم یا والد یا والدہ، اس جو بھی ہو اس کا نام لے کر کے کہہ دینا، اور پھر جو ہے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لینا، 3 بار درود شریف پڑھ لینا۔ اس کے بعد آپ کو سورہ یاسین یاد ہو، سورہ یاسین پڑھنا۔ اگر آپ کو سورہ یاسین نہیں یاد ہے، چھوٹی چھوٹی سورت یاد ہے تو چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ لینا۔ اگر آپ کو فاتحہ دینا آتی ہے، اگر نہیں آتی ہے تو میرے ویڈیو میں جا کے دیکھ لینا، آسان طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ اگر آتی ہے آپ کو فاتحہ دینا تو 3 بار جو ہے درود شریف پڑھنے کے بعد فاتحہ جس انداز میں جو کل وغیرہ پڑھی جاتی ہے وہ
پڑھنا ہے، اور اگر نہیں آتی ہے تو جو آپ کو قل هو اللہ احد یاد ہے تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا ایک قرآن کے برابر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس کو نہیں پڑھنا آتا ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اس کو ایک ثواب، ایک قرآن پاک کا ثواب دیا جاتا ہے جس کے نام سے آپ بخشیں گے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ہوگا۔ اب اس کی مقدار میں آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی ٹائم دیں تو بھی کم ہے، جتنی دیر آپ سے ہو سکے وہ جو ہے قل هو اللہ احد اور جو بھی قرآن کی آیت یا سورت یاد ہے اسے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد بالکل خلوص کے ساتھ اس انداز میں دعا کرنا ہے۔ میں آپ کو دعا کا طریقہ بالکل پریکٹیکل بتا دیتا ہوں۔ آپ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہ العالمین مولا پاک کا ارساز بندہ نوازا، میں نے جو ابھی قرآن پاک کی سورہ مبارکہ، درود شریف، کلمہ شریف جو بھی ذکر و اذکار کیا ہے مولا، اگر اس میں خامیاں ہوئی ہوں، لغزشیں ہوئی ہوں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ میں معاف عطا فرما دینا۔ اے اللہ صحیح کا ثواب سب سے پہلے تیرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں میرے مالک قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول فرما۔ یا اللہ تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین، تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات کی ارواح پہ پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے لیٹے ہوئے ہیں میرے مالک سب کی ارواح پہ پیش قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص اس کا ثواب میرے والد صاحب یا میرے والدہ یا میرے والدین کی روح پہ پیش میرے مالک قبول فرما۔ اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لیے ضرور دعا کرنا، اور پہلے جو ہے یہ بھی کہہ دینا یا اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبر کو بقعی نور بنا۔ یہ ساری باتیں آپ کو جو آتی ہوں کہنا، اور پھر عالم اسلام کے لیے ضرور دعا کرنا کہ یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان پریشان حال ہے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طریقے سے دعا کرنا، جو بھی آپ کو آتا ہو، جس انداز میں بھی آتا ہو، اس انداز میں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر دل میں ارادہ کریں گے، آپ دل میں سوچ لیں گے کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے یا اللہ یہ میرے والدین کو پہنچا دے، اس طریقے سے بھی آپ کی جو ہے دعا بخشش کا طریقہ ہو سکتا ہے، تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی طریقے سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل زلزلہ وسیمی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ لائک اور شیئر اگر کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔